میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ حضرت آدم کے بعد دنیا کے پہلے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت شیس ہیں۔ آج کے دور میں ہم قربانی کا نام سنتے ہیں تو صرف جانور ذہن میں آتا ہے، مگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں بلکہ خواہش آرام، نیند، وقت اور پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ حضرت آدم کا دور اور پہلا المیہ، پہلا پلس، دوسرا بیان۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ لیکن دنیا میں آتے ہی ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا۔ حابیل نے خلوص سے قربانی دی، قابیل نے حسد سے قربانی دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل حسد میں اندھا ہو گیا۔ یہی حسد دنیا کے پہلے قتل کا سبب بنا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو شہید کر دیا۔ ذرا سوچئے، باپ نبی، بیٹا نیک، مگر حسد انسان کو کہاں لے آیا؟ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت شیس کی پیدائش اللہ کی عطا، پہلا بیان شامل۔ اسی غم کے ماحول میں اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا شیس۔ شیس کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت، یعنی غم کے بعد رحمت، صبر کے بعد انعام، آزمائش کے بعد عطا۔ حضرت آدم حضرت شیس سے خاص محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے، یہ میرا بیٹا دین کی امانت اٹھائے گا۔ حضرت شیس کی خاص تربیت، دونوں بیانات کا امتزاج۔ میرے عزیزو، حضرت شیس کی تربیت عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ ایک نبی باپ کی نگرانی، وحی کا ماحول، عبادت، تقوی اور اطاعت کی فضا۔ حضرت آدم انہیں عبادت سکھاتے، قربانی کا مفہوم سمجھاتے، صبر اور حلم کی تلقین کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت شیس کم گو، زیادہ عبادت گزار، نرم دل، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نبوت کا منصب اور ذمہ داری، پہلا بیان مکمل شامل۔ جب حضرت آدم کا وصال ہوا تو زمین پر اللہ کے نبی کی جگہ خالی ہو گئی۔ اللہ تعالی نے حضرت شیس کو نبوت عطا فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، مت کی رہنمائی کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، نبوت تخت نہیں بلکہ ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ حضرت شیس پر نازل ہونے والے صحیفے، روایات کے مطابق حضرت شیس پر اللہ تعالی نے کئی صحیفے نازل فرمائے جن میں توحید، عبادت، حلال و حرام، اخلاق، عدل و انصاف کا مکمل نظام موجود تھا۔ حضرت شیس نے انہیں محفوظ رکھا، نیک لوگوں کو سکھایا، نسلوں تک منتقل کیا۔ یہ بھی ایک عظیم قربانی تھی۔ دعوتی دین اور مخالفت، پہلا پلس، دوسرا بیان۔ حضرت شیس نے لوگوں کو بلایا، اللہ ایک ہے، دنیا فانی ہے، آخرت اصل منزلی ہے۔ لیکن قابیل کی اولاد گناہوں میں پڑ چکی تھی، دنیا کی طرف جھک چکی تھی۔ حضرت شیس نے نرمی سے سمجھایا، دلیل سے بات کی، صبر سے برداشت کیا۔ حضرت شیس کی قربانیاں مکمل مشترکہ حصہ، ایک دنیاوی آرام کی قربانی، سادہ لباس، کم کھانا، سادہ رہائش، 2 نیند کی قربانی، راتوں کا قیام، آنسوں کے ساتھ دعا، 3 خواہش نفس کی قربانی، نفس کو دبایا، اللہ کو ترجیح دی، 4 لوگوں کی مخالفت برداشت کرنا، اطاعنا، انکار، بے رخی مگر صبر، 5 امت کی فکر، اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کی نجات کی فکر، عبادت، تقوی اور دعا۔ حضرت شیس کثرت سے روزے رکھتے، لمبی بھی عبادت کرتے، امت کے لیے روتے۔ یہ وہ قربانی ہے جو نظر نہیں آتی مگر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت شیس کی نصیحتیں، پہلا بیان شامل۔ حضرت شیس فرمایا کرتے، دنیا دھوکا ہے، گناہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، توبہ دل کو زندہ کر دیتی ہے، نجات صرف اطاعت میں ہے۔ وصال اور انجام، حضرت شیس نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، کوئی محل نہیں بنایا مگر ایمان کی عمارت قائم کر دی۔ آپ کا وصال بھی عبادت، تقوی، اللہ کی یاد میں ہوا، ہمارے لیے مکمل سبق۔ میرے عزیزو، اگر ہم حضرت شیس کی زندگی کو اپنا لیں تو ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے دل زندہ ہو جائیں، ہماری آخرت سنور جائے۔ اختتامی دعا، ایک اللہ ہمیں حضرت شیس کی قربانیوں سے سبق لینے والا بنا، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔